السلام علیکم ویورز. آج کی ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ کی ہسٹری اور انٹرنیٹ جو سروسز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ان کو ڈسکس کریں گے. ویورز, انٹرنیٹ ایک حیران کن چیز ہے جس کی مدد سے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ نالج کا ایک سمندر ہے. آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بکس، میگزینز، انسائکلوپیڈیا اور دیگر ریفرنس میٹیریلز کو پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا میں کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے. ای میل سینڈ کی جا سکتی ہیں، فائلز کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، فائلز کو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے، آڈیو اینڈ ویڈیو کالز کی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ کی مدد سے فائلز بھی بھیجی جا سکتی ہیں، موصول کی جا سکتی ہیں. کسی مخصوص ٹاپک کے متعلق ماہرین کی رائے لی جا سکتی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے گیمز کھیلی جا سکتی ہیں، موویز دیکھی جا سکتی ہیں. غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی اہمیت کا حامل ہے. لیٹ اس ڈسکس کہ انٹرنیٹ ہے کیا. انٹرنیٹ کے بارے میں ایک عام مسکنسیپشن ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب یا جسے ہم WWW کہتے ہیں یہ انٹرنیٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ان سروسز میں سے ایک ہے جو انٹرنیٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نیٹ ورکس کا مجموعہ ہے. اٹ از دا بگیسٹ نیٹ ورک ان اٹس ایگزسٹنس. انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سرورز، کمپیوٹرز، راؤٹرز، گیٹ ویز، کمیونیکیشن لنکس اور کچھ دوسری کمیونیکیشن ڈیوائسز کا مجموعہ ہے. انٹرنیٹ کبھی بھی ایک مربوط یا منظم اینٹی کے طور پر ڈیزائن نہیں کیا گیا. یہ آج جس شکل میں بھی موجود ہے یہ اس کی ٹائم ٹو ٹائم ایولیوشن کا نتیجہ ہے. ویورز, اس سلائیڈ میں ہم انٹرنیٹ کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے. لاسٹ سلائیڈ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرنیٹ کو کبھی بھی ایک منظم اینٹی کے طور پر ڈیزائن نہیں کیا گیا. یہ آج جس شکل میں بھی موجود ہے یہ اس کی ٹائم ٹو ٹائم ایولیوشن کا نتیجہ ہے. ویورز, انٹرنیٹ کے وجود میں آنے سے پہلے نیٹ ورکنگ کے دو بڑے ادوار ہیں. پہلا دور 1960s اور 1970s کا دور ہے جس میں بنائے گئے نیٹ ورکس کو آج کل وینز یا وائڈ ایریا نیٹ ورکس کہا جاتا ہے، اور آرپا نیٹ اسی پیریڈ میں ایجاد ہوا. نیٹ ورکنگ کے دوسرے دور کا آغاز 1980s میں پرسنل کمپیوٹرز یا PC کی ایجاد کے ساتھ ہوا. اس دور میں جن نیٹ ورکس کی ڈیولپمنٹ ہوئی انہیں آج کل لینز یا لوکل ایریا نیٹ ورکس کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1990s میں مینز یا میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورکس کی انوینشن کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی ورکنگ کا دور آیا جس سے انٹرنیٹ وجود میں آیا. ویئرز 1960 میں US کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے ایک پروجیکٹ کے طور پر آرپا نیٹ وجود میں آیا. آرپا نیٹ مینلی سائنٹسٹ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. 1970s اور 1980s تک آرپا نیٹ ملٹری پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. 1989 کے اندر نیٹ ورک کے تمام پریویس ورژنز کو NSF نیٹ یعنی کہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ ورک سے ریپلیس کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. اب انٹرنیٹ ملٹری کے ساتھ ساتھ سویلینز کی پہنچ میں بھی آ گیا تھا. 1990 سے اب تک انٹرنیٹ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. پرسنل کمپیوٹر کی انوینشن کے بعد there was a dire need to transfer data from one computer to another computer. تو 1990s کے بعد سے انٹرنیٹ نے بہت تیزی سے گرو کیا ہے. So for nowadays, internet is the fastest growing entity. As per stats taken from a website, اس وقت دنیا کی آبادی almost
7 بلین کے قریب ہے. ان میں سے 5.1 بلین پیپل موبائل کو یوز کرتے ہیں اور 4.6 بلین پیپل انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی نہ کسی وقت آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر 3.7 بلین سوشل میڈیا یوزرز ہیں اور 2 بلین پیپل آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. تو ان سٹیٹس کے مطابق پاکستان دنیا کا نواں بڑا انٹرنیٹ یوزر ہے اور پاکستان کے اندر 8 کروڑ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی وے کے اندر انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. ویورز، انٹرنیٹ ہمیں بہت سی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور ان میں سے کچھ سروسز کو ہم ون بائی ون یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو ورلڈ وائڈ ویب یا WWW از وائڈلی یوز انٹرنیٹ سروس. یہ انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے. آج کل آلموسٹ تمام ٹاپکس پر انفارمیشن ویب سائٹس پر موجود ہے. ویب سائٹس ملٹیپل پیجز پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک پیج کو ویب پیج کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہوم پیج کسی بھی ویب سائٹ کا مین پیج ہوتا ہے. جب یوزر کسی ویب سائٹ کا URL ویب براؤزر میں انٹر کرتا ہے تو جو پیج اس کے سامنے آتا ہے اس کو ہوم پیج کہتے ہیں. ویب سائٹس کو وزٹ کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے یا ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم ویب براؤزر کہتے ہیں. تو ان آرڈر ٹو وزٹ ویب سائٹس یا ویب سائٹس کے کا جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی ایک ویب براؤزر کی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پر انٹرنیٹ ایکسپلورر، کروم، بہت مشہور یہ ویب براؤزرز ہیں جن کی مدد سے ویب سائٹس کو وزٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ویو کیا جاتا ہے یا اسے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. سیکنڈ جو انٹرنیٹ کی سروس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ای میل. ای میل اسٹینڈس فار الیکٹرانک میل. انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے میسیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کرنے کے لیے جو سروس استعمال ہوتی ہے اسے ہم ای میل کہتے ہیں. یہ سینڈر اور ریسیور ایک بلڈنگ یا دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر موجود ہوں تو انٹرنیٹ کی مدد سے ای میل میسیجز کو سیکنڈز میں سینڈ اور ریسیو کیا جاتا ہے. ای میل میں ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ فائلز، مثال کے طور پر تصاویر، ویڈیوز اور آڈیوز کو بھی سینڈ کیا جا سکتا ہے. ای میل کے ذریعے سے ایک ہی میسیج بہت سارے لوگوں کو بھی سینڈ کیا جاتا ہے. تمام ویب سائٹس ای میل کی سروسز پرووائڈ نہیں کرتی. یہ کچھ اسپیشلائزڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ای میل کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کو ای میل سرورز کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جی میل، ہاٹ میل، یاہو، یہ تمام ای میل سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ویب سائٹس. سو فار نیکسٹ سروس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسے ٹیل نیٹ کہا جاتا ہے. تو ٹیل نیٹ ایک سافٹ ویئر ٹول ہے. اس کی مدد سے ریموٹ کمپیوٹرز کو ایکسیس کیا جاتا ہے. اب ریموٹ کمپیوٹر سے کیا مراد ہے کہ ایسے کمپیوٹرز جن تک آپ کی فزیکل ایکسیس موجود نہیں ہوتی ان کو ریموٹ کمپیوٹرز کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ اپنی پلیس پر بیٹھے ہوئے کسی فار فلنگ ایریا کے اندر پڑے ہوئے کمپیوٹر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیل نیٹ سروس کو یوز کرتے ہوئے اس کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور انفارمیشن کو شیئر کیا جا سکتا ہے. پر ان آرڈر ٹو ایکسیس دس کمپیوٹر یا ریموٹ کمپیوٹر آپ کے پاس ٹیل نیٹ سروس کا ہونا ضروری ہے اور نارملی یہ آپریٹنگ سسٹمز کے اندر بلٹ ان سروس ہوتی ہے ٹیل نیٹ کی. نیکسٹ جو سروس ہے جی اسے گوفر کہا جاتا ہے. تو گوفر کیا ہے؟ اٹ از اے مینیو بیسڈ انفارمیشن ریٹریول سسٹم. یہ ایک بڑا آرگنائزڈ وے ہے انفارمیشن یا ڈاکومنٹس کو سٹور کرنے کا. اس کے ذریعے سے میگزین یا ڈاکومنٹس یا اسپیچز کو ایک ہیرارکیکل وے کے اندر یا ایک مینیو بیس سسٹم کے اندر بڑا ایفیشینٹلی سٹور کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو ورلڈ وائڈ ویب ہے یا WWW ہے یہ کمپلیٹلی ریپلیس کر رہی ہے گوفر سسٹم کو. آلدو کچھ گوفر سسٹمز آج بھی یوز کیے جاتے ہیں لیکن آج کل سب سے زیادہ جو اس مقصد کے لیے سروس استعمال ہو رہی ہے وہ ورلڈ وائڈ ویب یا WWW ہے. فائل ٹرانسفر پروٹوکول یا جسے ہم FTP بھی کہتے ہیں، یہ کمپیوٹرز کو کے اندر فائلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنے کے لیے جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے اس کو ہم FTP یا فائل ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں. انٹرانیٹ کیا ہے؟ یہ ایک
پرائیویٹلی اونڈ سیکیورڈ بزنس نیٹورک ہے ٹو شیئر انفارمیشن بٹوین دیئر امپلائیز کے ایک کوئی آرگنائزیشن ہے اس کا اپنا ایک پرائیویٹ نیٹورک ہے جس کے اندر اس کی انفارمیشن کو سیکیورلی رکھا گیا ہے اور اس کے امپلائیز کے درمیان اس کو شیئر کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو این انٹرنیٹ may or may not be connected to an انٹرنیٹ کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہ کسی بھی آرگنائزیشن کا اپنا پرائیویٹ اونڈ نیٹورک ہوتا ہے ایکسٹرا نیٹ اٹ از اے کلیکشن آف ٹو اور مور انٹرنیٹس کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ انٹرنیٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو شیئر انفارمیشن اٹ از کالڈ ایکسٹرا نیٹ سملرلی انٹرنیٹ کی طرح ایکسٹرا نیٹ کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کوئی سی دو آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کا یا فار ایگزامپل کسٹمرز کا ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے اپنے نیٹورکس کو جوائن کرتی ہیں تو ان کا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ دونوں آرگنائزیشن کا شیئرڈ ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جبکہ کچھ ڈیٹا وہ اپنے انٹرانیٹس کے اندر پرائیویٹ یا سیکیور رکھتے ہیں تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے ای میل ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں تھینک یو ویری مچ